ڈلیوری کے ٹائم میں نے اپنی دوست کو اپنے پاس بلا لیا۔ وہ دن میں میرا خیال اور میرے بچے کا رکھتی اور جیسے ہی رات ہوتی وہ مجھے نظر نہیں آتی۔ ایک دن میں نے اپنے شوہر کے کمرے میں دیکھا کہ میری سہیلی اور میرا شوہر، وہ کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھی انسان ایسی غلطیاں کر بیٹھتا ہے جس کا خمیازہ اسے ساری زندگی بھگتنا پڑتا ہے۔ میں نے بھی اپنی زندگی میں ایک ایسی ہی غلطی کی ہے جس کا خمیازہ آج 10 سال ہو گئے مجھے بھگت رہے۔ دوستو، میرا نام عالیہ ہے، میری عمر اس وقت 36 سال ہے، میرا ایک بیٹا ہے جس کی عمر 10 سال ہے۔ 24 سال کی عمر میں میری شادی اسد کے ساتھ ہوئی تھی۔ اسد ویسے تو پاکستان میں ہی تھے، لیکن جاب کے سلسلے میں وہ ترکی میں رہتے تھے اور مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر چلے گئے تھے۔ اسد ہماری فیملی سے نہیں تھا، میرے رشتہ دار غیروں میں ہوا تھا، اور انہوں نے ہمیں پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ لڑکا اپنی بیوی کو اپنے ساتھ ہی ترکی لے کر چلا جائے گا۔ میرے گھر والوں کو بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ انہوں نے فوراً حامی بھر دی اور یوں 2 مہینے منگنی چلی اور اس کے بعد ہماری شادی ہو گئی۔ شادی کے 20 دن بعد تک اسد کی چھٹی تھی، اس کے بعد وہ ترکی چلے گئے اور جا کر میرے کاغذات کا کام شروع کر دیا، اور 2 مہینے کے اندر اندر ہی میں بھی ترکی چلی گئی تھی۔ شروع میں تو ہم دونوں بہت ہی زیادہ پیار محبت ایک دوسرے سے کیا کرتے تھے، ہر وقت ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے، ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ کرتے کرتے 1 سال کب گزرا مجھے پتہ ہی نہیں چلا، تو اسی دوران اللہ تعالیٰ نے ہماری سن لی اور میں حاملہ ہو گئی، تو میرا شوہر اور میں بھی ایک دوسرے کا اور بھی زیادہ خیال رکھنا شروع ہو گئے۔ میں اپنے آپ کو دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی سمجھتی تھی جو میری اسد سے شادی ہوئی تھی۔ اسد بہت ہی پیارے اور خوبرو انسان تھے، دل کے بھی انتہائی اچھے تھے۔ میں جو بھی خواہش کرتی میرے کہنے سے پہلے وہ چیز میرے قدموں میں لا کر رکھ دیتے تھے، مجھے بالکل رانی کی طرح رکھا ہوا تھا۔ تو دوستو، جب میری ڈلیوری کا ٹائم آیا تب میری دیکھ بھال کرنے کے لیے ترکی میں کوئی بھی موجود ہمارا رشتہ دار نہیں تھا۔ میری کوئی بہن بھی نہیں تھی جس کو میں بلا لیتی۔ میری ایک سہیلی جس کا نام عافیہ تھا، میں نے اس کو اپنے پاس بلا لیا۔ میری بڑی گہری دوست تھی، ہم بچپن سے ہی ساتھ تھے اور ابھی تک ہماری دوستی اتنی گہری ہو گئی تھی کہ میں اپنے شوہر کی ہر بات اپنی دوست کو بتایا کرتی تھی۔ وہ بھی مجھے ہمیشہ ایک ہی بات کہتی تھی کہ کاش تیرے جیسے شوہر مجھے بھی مل جائیں۔ میں اس سے یہی کہتی تھی کہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں بھی بہتر کرے گا۔ میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا، تو میں نے اپنی دوست کو ہی پاکستان سے ترکی بلا لیا تھا۔ میرے شوہر کو بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ بہت غریب گھر کی لڑکی تھی، ہمیشہ باہر جانے کی اس کی خواہش تھی جو آج میری وجہ سے اس کی پوری ہو رہی تھی، لیکن مجھے کیا پتہ تھا کہ میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر رہی ہوں اور اپنی خوشیوں کا گلا خود گھونٹ رہی ہوں۔ میری ڈلیوری ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹے سے نوازا تھا۔ اب میری سہیلی سارا دن میرا خیال رکھتی اور میرے بچے کو سنبھالتی، اور رات میں وہ میرے پاس نہیں سوتی تھی۔ رات میں خود ہی یہ ساری چیزیں کیا کرتی تھی۔ میرے شوہر بالکل اس کا بھی ویسے ہی خیال رکھتے تھے جیسے میرا رکھا کرتے تھے۔ میرے سامنے تو انہوں نے مجھے کبھی کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا، لیکن میری غیر موجودگی میں اسے غلط نظروں سے دیکھا کرتے تھے۔ میری سہیلی بھی آہستہ آہستہ میرے شوہر کی طرف مائل ہونے لگی تھی۔ اب وہ ان دونوں کی کہانی آپس میں چلنے لگی تھی، لیکن مجھے ان دونوں نے کبھی شک نہیں ہونے دیا۔ میرے شوہر جو بھی چیز کھانے کے لیے لے کر آتے تھے، لا کر میری دوست کو پکڑاتے تھے اور کہتے تھے خود بھی کھا لو اور میری بیوی کو بھی دے دینا۔ مجھے اس بات سے بھی بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی کہ وہ دوست تو وہ میری ہے، لیکن میرے شوہر ایسا کیسا کر سکتے ہیں کہ میرے
سے بات تک نہیں کرتے اور سارا دن اسی کے آگے پیچھے پھرتے رہتے ہیں۔ میں ایک چیز اور محسوس کر رہی تھی کہ میرے شوہر کی طبیعت میں علیحدہ ہی خوشی محسوس ہو رہی تھی، اور میری دوست اور دونوں مجھ سے نظریں ملا کر بات نہیں کر پا رہے تھے۔ مجھے دال میں کچھ کالا محسوس ہوا تو میں نے کسی سے کوئی اس طرح کی بات نہیں کی، اور اپنا ٹائم پورا ہوتے ہی میں نے اپنی دوست کو پاکستان بھیجنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اسی دوران ایک بار میری دوست کسی سے فون پر باتیں کر رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا تو وہ گھبرا گئی۔ پھر میں نے بات کو سنی انسنی کر دیا، اور وہ جب واش روم میں چلی گئی تو میں نے اس کا فون چیک کیا تو دیکھا کہ وہ میرے شوہر کا نمبر تھا۔ میرے اندر تو آگ بھڑک اٹھی تھی، لیکن میں کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ ایک رات میں سو رہی تھی کہ اچانک میرے بیٹے کو بھوک لگی۔ اس کو دودھ پلانے کے لیے میں اٹھی تو دیکھا کہ میری دوست اور میرے شوہر کہیں بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں دودھ لینے کے لیے کچن کی طرف گئی تو دیکھا کہ میرے دوست میرے شوہر کے کمرے میں موجود ہے، اور کمرے کا دروازہ بھی بند ہے۔ کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ میں اس کے پاس جا کر دیکھا تو وہ دونوں نامناسب حالت میں ایک دوسرے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے ان کو جیسے ہی رنگے ہاتھوں پکڑا تو میں نے اپنی دوست کو اگلے ہی دن پاکستان بھیج دیا تھا، اور اس کے کچھ دن بعد میرے شوہر کافی پریشان لگ رہے تھے اور کسی سے فون پر باتیں کر رہے تھے۔ میں نے صرف اتنا ہی سنا تھا کہ بس کچھ دنوں کی بات ہے، مجھے موقع ملتے ہی میں تمہیں اپنے پاس بلا لوں گا۔ میں نے شوہر سے جب یہ بات پوچھی کہ آپ کس سے باتیں کر رہے تھے تو الٹا انہوں نے مجھ پر ہی الزام لگانے شروع کر دیے، اور اسی بہانے مجھے طلاق دے دی اور مجھے پاکستان بھیج دیا۔ مجھے طلاق ہوئے آج 10 سال ہو چکے ہیں، اور میری دوست آج میرے شوہر کے ساتھ ترکی میں موجود ہے، اور میں ایک بیوہ کی زندگی گزار رہی ہوں۔ تو دوستو، میری آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ دوستی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن اپنے پرسنل معاملات کسی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کرنے چاہیے۔ تو دوستو، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔